سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون صدیق؟ جن کا اسلام پر آج بھی قرض باقی ہے، اور امام الانبیاء نے فرمایا میں نے سب کے قرض اتار دیے لیکن صدیق کا قرض باقی ہے، وہ صدیق اکبر۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق وہ دن والا دن یاد ہے، وہ دن والا دن یاد ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ وہ دن والا دن بھی یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ آپ کی روح مبارکہ نے سب سے پہلے پکار کر کہا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا اور سوال کیا، فرمایا میں تمہارا رب نہیں، الست بربکم، ہے جی میں تمہارا رب نہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ سب خاموش تھے، آپ کی روح مبارکہ نے پکار کر کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ وہ دن بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ آپ کی روح مبارکہ نے۔ صدیق اکبر عالم ارواح سے لے کر عالم برزخ تک، یعنی امام الانبیاء کے ساتھ ایسے ہے، ظاہری بھی کوئی فرق نہیں آج تک ظاہری بھی کوئی فاصلہ کوئی نہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ ہجرت سے پہلے کعبے میں سارے شیطان کٹھے ہو گئے، یوتبا شیبہ یہ ابو جہل اور سارے کٹھے ہو گئے، انہوں نے صدیق اکبر کو پکڑ لیا اور کہتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ آپ کی یہ جو ناک ہے یہ رخساروں کے اندر گم ہو گئی، آپ کے چہرے پر ایسے کر کے جناب انہوں نے مارا، اور سارا جناب پورے جسم پر مارا لیکن چہرے پر اتنا شدید مارا کہ آپ کے یہ رخسار اتنے سوج گئے کہ آپ کی ناک گم ہو گئی ان رخساروں کے اندر ایسے۔ اور آپ کا قبیلہ آ گیا، انہوں نے کہا وہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر انہوں نے کہا صدیق ہمارے قبیلے کا فرد تو ہے نا، حضور کے کلمہ پڑھ لیا یہ بات علیحدہ ہے لیکن ہمارے قبیلے کا فرد ہے، ابھی ان میں سے کوئی مسلمان نہیں۔ انہوں نے کہا اگر صدیق شہید ہو گیا تو ہم بدلہ لیں گے ان سے، یہ سارے جناب یہ عتبہ و شیبہ سے یہ ابو جہل وغیرہ سے ہم بدلہ لیں گے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، اور آپ کو جناب زخمی حالت میں اٹھا کر گھر لائے بے ہوشی کی حالت میں۔ جب ہوش آیا نا جناب پانی چھڑکا، جب ہوش آیا تو جناب وہ بیٹھے ہوا سارا خاندان اکٹھا ہو گئے کہ اگر صدیق فوت ہو گیا تو ہم بدلہ لیں گے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر کی آنکھیں کھلی تو فرمایا ما فعل رسول اللہ، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے۔ تو وہ سارا قبیلہ ناراض ہو کر صدیق اکبر سے جانے لگا کہ جس کی خاطر تمہیں اتنی مار پڑی آپ بھی انہی کا پوچھتے ہو، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ یہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، حضور کے قریب سارے یا صحابہ صفہ والے بھی بیٹھے، جناب حضرت بلال بھی بیٹھے، یہ سارے بیٹھے، حضور نے فرمایا میرے قریب نہ بیٹھا کرو، جاؤ اپنا کام کیا کرو، اپنے جناب کام کاج میں مشغول ہو جایا کرو۔ تو سارے چلے گئے، اب حضور کے قریب کوئی بھی نہ آئے۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر بھی حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے، حضور نے طلب محسوس کی کہ صدیق اکبر میرے پاس آئیں۔ ساری کائنات یہ طلب کرے کہ حضور آپ ہمیں ایک بار در پر بلائیں، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرمائے سنیں ذرا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر جب دور رہنے لگے، حضور کی بارگاہ میں نماز پڑھتے چلے جاتے اپنے کام کاج میں چلے جاتے، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا صدیق تم کیوں نہیں آتے؟ کہا حضور آپ نے حکم فرمایا ہے کہ میرے قریب نہ رہو، اپنے کام کرو۔ فرمایا صدیق وہ اوروں کے لیے کہا ہے، تیرے لیے نہیں کہا، تو نے آنا ہے۔ ساری کائنات یہ طلب کرے کہ حضور مجھے اپنے در پر ایک بار بلائے، لیکن امام الانبیاء کے در پر سب کی حسرت رہے، بلکہ جناب گڈریوں والے اور جناب چرواہوں والے لباس میں بھی حضور کے در پر جانے کی خواہش کریں، لیکن حضور اپنے پاس جناب سیدنا صدیق اکبر کو بلائیں۔ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، یعنی جناب جبریل امین بھی حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور چاہیں صدیق میرے پاس آئے۔ یہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان، اور یہ ملی کہاں سے ہے؟ حضور کے در سے ملی ہے بس۔ اصدق الصادقین سید المتقین، ہیں جی من النبیین والصدیقین، نبیوں کے بعد کس کا مقام ہے جی؟ صدیقین کا۔ نبیوں کے بعد جن کا مقام ہے صدیق اکبر ان کے سردار ہیں،
ہاں سید المتقین، ہاں جی اصدق الصادقین، آپ ان کے سردار ہیں اور افضل الخلق بعد الانبیاء ہے. یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے. وراء الورا ہے، وراء الورا ہے. اور آج بھی صدیق اکبر کو وہی مقام حاصل ہے جو زندگی میں حاصل تھا. آج بھی اتنا قریب حضور کے کوئی نہیں ظاہری طور پر بھی جتنا جناب سیدنا صدیق اکبر ہے. یہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان. جناب سیدنا صدیق اکبر کو یہ مقام ملا کہاں سے ہے؟ حضور کی بارگاہ سے ملا ہے. قیامت تک جس کو بھی کوئی مقام ملے گا کہاں سے ملے گا؟ حضور کی بارگاہ سے ملے گا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے نال محبت رسول اچ بد کوئی نہیں سکیا، نہ قیامت تک کوئی بد سکدا. پروانے کو ہے چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ان اللہ نظر فی قلوب العباد ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سارے دلوں وال نظر، جناب عالم ارماج سارے دلوں وال ویکھیا. حضور دے صحابہ نالوں پاکیزہ دل کسے دے نہیں پائے. انہاں نو حضور دی غلامی واسطے چنیا تے جنہاں نو انہاں دا سردار چنیا وہ صدیق اکبر ہیں. انہاں سارے غلاماں دا سردار، سارے دل ویکھے، سب پاکیزہ دل، انہاں چو جڑا سردار بنایا گیا انہاں جناب سیدنا صدیق اکبر نو چنیا گیا. اے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر ہے جی. پھر حضور دی بارگاہ چ آ گیا. حضور نے فرمایا صدیق گھر واسطے، انہوں نے کیا پروانے کو ہے چراغ، صدیق کے لیے ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر جس طرح حضور واسطے اپنا جان، مال، اولاد، بچے، وطن سارا کچھ قربان کیتا، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ نو اس طرح حضور نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضور دی ذات نال اس طرح مخلص ہون دی عطا فرمائے. اور ایک بات، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب. اقبال کہتا ذرہ عشق نبی از حق طلب. ہاں جی جناب جام پیتے نا وہ تو پھر بابا جی سن نا، اسی تک قطرے جو گے بھی نہیں ہے جی. اسی تے صاحب ذرہ، اقبال کہتا ذرہ، قطرہ تو ذرے نہ جناب قطرے نہ ہوئی چھوٹا ہونا نا ذرہ. اقبال کہتا زیادہ نہ منگی باہر ہی نہیں چاہ سکتا تو. ہاں ذرہ منگی لیکن اس سے سوز صدیق و علی آلہ ہوئے، اس سے سوز صدیق و علی آلہ ہوئے بس. اللہ کو عشق رسول منگنا لیکن سوز کیڑا منگنا؟ صدیق و علی آلہ منگنا بس. اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینو حضور دی کامل محبت عطا فرمائے. او گاں دا موتر پین والے کہندے بھائی اسی خواجہ اجمیری دا جناب جڑا مزار مبارک ہے نا وہ ڈھا کے تھلے مندر بنانا. میں کہا ہوئے بے شرمو، جے تسی جے بابری مسجد دی حفاظت کیتی ہوندی تا آج کسے دی ہے ضرورت نہ ہوندی نا. ہاں جی اجے بابری مسجد واری تسی کھڑے ہوئے ہوندے تا آج کسے دی ضرورت ہے تو نہیں ہوندی دا کہ جناب کہ آج جناب وہ کہندے کہ اسی تھلے مندر بنانا. میں کہا تسی بنا لو مندر. پھر اے یاد رکھنا کہ اسلام دی تاریخ محمود غزنوی بھی ہے، اسلام دی تاریخ بھی یاد رکھنا. تسی بناؤ مندر، تو آنو جے شوق چڑھیا مندر بنان دا تے یاد رکھنا کہ جناب محمود غزنوی بھی ہے. اور اقبال کہتا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اے یاد رکھنا پھر اسلام اپنا مزاج رکھدا تے اللہ کدھروں غزنوی پھر بھیج دے گا. پھر جڑے بنے ہوئے وہ بھی ڈہ جان گے. اس اے مدانت دا شکار ہوئن تتانا. ایک مرد کلندر کہندا سی او گل مسجد دی ٹوٹیاں دی نہیں، تہاڈیاں درگاہاں بھی نہیں بچنیاں. تسی سمجھو گل نو، مسجداں دی گل نہیں، اے تہاڈی ککھ بھی نہیں بچنا. جڑا اج چپ کر کے بیٹھیا نا کہ خواجہ میری دا او انڈیا دا مسئلہ، اج ہے موقع، کھڑے ہو جاؤ، دین واسطے کھڑے ہو جاؤ. اے جڑی تسی ڈیڑھ دی مسجد بکری بنا کے بیٹھے ہو نا، اے یاد رکھنا اے بچنی ککھ نہیں ہے. اسلام اپنا حصہ وصول کردا. آج جڑے جہاد وچ نہیں گئے وہ ڈنگر وچ مر گئے، جہاد وچ نہیں گیا وہ دہشت گردی دا شکار ہو گئے. تے جڑے جہاد واسطے گئے اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسرا دیاں نعمتاں انہاں دے پیراں وچ پا دتیاں. ہاں جی او تے جناب 80,000 دا لشکر رانا سانگا دا ہوئے تے 12,000 ظہیر الدین بابر دا ہوئے تے جناب این کر کے جنگ پلٹ کے رکھ دے. اسلام اپنا مزاج رکھتا ہے، اس واسطے باز آ جاؤ. یہ کہن گے ہن جناب یہ انتہا پسندی چاہتے ہیں. اگر خواجہ اجمیری کے نام پر انتہا پسند کے لائے جاتے ہیں تو ہمیں فخر ہے اس بات پر. اگر اپنے بڑوں کے مدفن بھی نہ بچا سکیں تو ہم مسلمان ہیں. یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، وضع میں ہو تم. اور وہ لانتی وہ مل رہا تھا اس کو جناب وہ کیا اس ملون کو وہ جناب فرانس والا جو خنزیر ہے اس کو مل رہا تھا. تو انہوں نہیں سی ملنا. تو
تو جانا سی اندے کولو جناب وہ جڑا ہن کون ہے جناب مودی ہے اس کو جا کے کہنا سی اوئے گل سن اسی جتنے بھی گئے گزرے ہاں اپنے وڈیاں دے مدفن ضرور بچا لواں گے اسی یہ غوری غزنوی انہاں واسطے رکھیا اے جے اسی نہ آ سکے تے غزنوی ساڈا اڑ کے تواڈے کول پہنچ جائے گا جے تسی خواجہ میری دی لیکن اے بے غیرتن اے جناب ادھر مسئلہ لیکن اے جناب انہاں نو گستاخاں نو جفیاں پا رہے ہیں جڑے حضور دا دین دا رستہ روک کے انہاں خنزیراں نو ساڈے اوتے بٹھاندے ہیں ایسی لانتی اور مردود قوم نو جنہاں نو اپنے نبی دی غیرت نہیں اس تو بڑا مردود کون ہو سکدا قیامت ہے ہاں جی جنہاں نو حضور دی غیرت نہیں انہاں نو خواجہ اجمیری دی غیرت کیویں آئے گی ہاں جی جنہاں نو حضور دی غیرت نہیں جناب انہاں نو مجدد الفسانی دی غیرت کیویں آئے گی بہرحال اسی تا پھر سارے دے بارے سا نا اسی تا سارے دی گل کرنی اس وجہ نال کہ سارے حضور دے غلام ہیں ہاں جی جے اسی اپنے بڑیاں دے مدفن بھی نہ بچا سکے تو اقبال کہندا وضع میں ہو تم نصارا اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود بہرحال انشاءاللہ جس طرح رخ پلٹ رہا نا اے آئے گا اسلام آئے گا آخر اسلام نے آنا اور ہاں اسلام نے آنا عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے جی خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے اور 100 صدیق و علی والا عطا فرمائے حضور کے ساتھ سچی پکی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کائنات میں جس چیز کو بھی حضور سے نسبت ہے اس چیز کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے